خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصف اول کا ثلث اول یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات 32 ہیں، جنرل ہیں، تمہیدی ہیں، دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں، دعائیں تلقین کی گئی ہیں، محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے، اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا، یا تو تثلیث کی شکل دے دی ٹرینٹی، یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا۔ تثلیثیں بھی دو طرح کی رہی ہیں، اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی، اور دوسری تثلیث جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ۔ تو یہ جو تثلیثیں تم نے ایجاد کر لی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تمہاری کج روی ہے، تم نے غلط شکل اختیار کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلاً قبل یحییٰ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی معجزانہ ہوئی ہے، وہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں تھا۔ تو معجزے، اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی یا آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور یحییٰ کو بھی الہ مانو۔ تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر نہیں، تمام جہان والوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اصطفیٰ ہوا ہے۔ اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کوئی سپیشیز وجود میں آئی تھی، اور اس سپیشیز، اس نوع کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے۔ تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے۔ اصطفاء کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا، بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں، پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور پھر نوح کو پسند کیا، آل ابراہیم، ابراہیم کے گھر کو، ان کے خاندان کو، و آل عمران، عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ کے والد عمران تھے۔ یہاں پہ غالباً حضرت موسیٰ کے والد مراد ہیں، لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں۔ نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں، پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، یہ بہت نیک عورت تھیں، بہت ہی متقی، نیک، زاہد۔ ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی، نظر مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے، اور ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے، اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے، تحریر آزاد کر دینا حر سے، کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، شرف قبول عطا فرما۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جنم گئی ہوں، یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے، میں تو امید میں تھی کہ بیٹا آئے گا تو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی۔ اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو، لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ واللہ عالم بما وضعت،
اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے، اسے کیا پتہ کیسی بیٹی جنی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اس کے دونوں معنی کیے گئے، ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب لڑکا ہوتا تو میں اس سے خدمت کے لیے وقت کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ، کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے۔ وانی سمیتھا مریم، اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا مریم کی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیذھا بک، اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے حملے سے، کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھیو، شیطان سے بچائیو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرما لیا انہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول حسن، شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر، بہت اعلیٰ طریقے پر۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریا کے۔ یہ حضرت زکریا جو ہیں یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے خالو، تو ہم ان کی تحویل میں، اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے، چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے، اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں، جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ، تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، وجد عندہا رزقا، وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہیں اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں۔ لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت، کہ جب حضرت زکریا ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی، اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں۔ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی تھیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین، جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی، اور ساری عمر بانجھ رہی تھی، لاولد تھے۔ یہ ساری تفصیل پھر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں، جب کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے، تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے۔ ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش، چنگاری، وہ بھڑک اٹھی، اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا، ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریا یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ۔
کلمۃ منہ، یہ بعد میں باتیں آئیں گی، وسیدن اور سردار ہوگا، وحسورن اور تجرد کی زندگی گزارے گا، ونبی من الصالحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے، نبی من الصالحین۔ قال رب انا یکون لی غلام، ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے، ری ایشورنس۔ کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ رہی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح، یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب 3 دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی، اب وہ بول نہیں سکتے تھے 3 دن تک۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اب دیکھیے یہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا قصہ آ گیا کہ بانجھ بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریا کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو، واسجدی اور سجدہ کیا کرو، وارکعی مع الراکعین اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو، نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا، کس کی تربیت میں زیر نگرانی، یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے، کاہن اور بھی تھے، ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو، میں تربیت کروں، جسے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر کچھ جیسے ہوتا ہے کوئی ذائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے، اس میں اللہ نے حضرت زکریا کا نام نکال دیا تھا۔ تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے، وما کنت لدیہم یختصمون، اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔